ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زاریات مکی صورتیں ہیں نسبتاً. میں نے شاید ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو فرق کیا ہے بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، عام طور پر ایسا ہی ہے. ایک تو مکی صورتوں کے مضامین میں زیادہ عقائد پر زور ہے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا بیان ہے مکی صورتوں میں، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے کا جو زمانہ ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، تو اس وقت کے جو مضامین ہیں مدنی صورتوں میں، ان میں زیادہ تر احکامات کا ذکر ہے. دوسرا ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مکی صورتیں نسبتاً چھوٹی ہیں. مقدار کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گی وہ مکی ہیں. مدنی صورتیں نسبتاً لمبی. قرآن پاک کے آغاز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، پھر آگے یہ ساری صورتیں تقریباً مدنی. اب یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا آغاز ہوا ہے تو ان میں آپ غور کیجئے گا زیادہ تر صورتیں مکی ہیں. اور ایک فرق یہ بھی لکھا ہے کہ مکی صورتوں کے جو الفاظ ہیں ان میں عربی اعتبار سے فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے. آسان زبان میں کہ عربی کے اعتبار سے وہ مشکل الفاظ ہیں. اب فرض کریں یہی الفاظ ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یا اور القارعۃ ما القارعہ. اب یہ قرآن میں یہ الفاظ اور کہیں نہیں آتے، بہت کم استعمال ہوئے ہیں. عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مشکل الفاظ ہیں جس میں قرآن پاک کی فصاحت کا اور قرآن کے اعجاز کا بیان بھی ہے مکی صورتوں میں. یہ لازمی نہیں ہے، عمومی طور پہ ایسا ہے. تو یہ بھی مکی صورت ہے سورہ زاریات. ان کے الفاظ میں بھی آپ دیکھیں اسی نوعیت کے الفاظ ہیں، نسبتاً مشکل ہیں، اور کوانٹٹی کے اعتبار سے یہ ہے صورت چھوٹی بھی ہے، 3 رکوع ہیں مختصر. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے مضامین میں بھی اگر آپ غور کریں تو اس کے مضامین میں بھی آخرت کا بیان ہے. وہی عقیدہ، عقائد، توحید، رسالت، آخرت، قیامت، انہی کا زیادہ تر ذکر ہے مکی صورتوں میں. اس میں بھی وہی ہے. آج جو آپ نے آیات پڑھی ہیں، پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ آئی کہ والذاریات ذروا، اس میں واو قسم کے لیے ہے.
واو قسمیہ ہے، جیسے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، قسم ہے عصر کی، زمانے کی۔ اسی طرح والذاریات ضربا، یہ بھی واو قسمیہ ہے۔ اور یہ میں نے ایک دو دفعہ عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ کی ذات جب کسی چیز کو قسم کھا کے بیان کرے تو اس میں جو جواب قسم ہوتا ہے، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، ایک تو اس چیز کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے، اور قسم کھا کر جس چیز کا آگے تذکرہ ہے، انسان تو عام طور پر قسم کھاتا ہے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس بات کے یقینی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، کیا الفاظ ہیں؟ والذاریات ضربا، یہ ابتدا میں 3-4 قسمیں یہ ساری ہواؤں کی ہیں۔ وہ ہوائیں، قسم ہے ان ہواؤں کی زاریات ضربا جو کہ یعنی ہوا چیز کو بکھیرنے والی ہے، جو اٹھا کر چیزوں کو بکھیرنے والی ہیں۔ ہوا جب چلتی ہے چیزیں بکھر جاتی ہیں، ہر چیز الٹ پلٹ، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جب تیز چلتی ہے جو بکھیرنے والی ہیں۔ اور کون سی ہوائیں؟ فالحاملات وقرا، جو بوجھ اٹھانے والی ہیں۔ اب یہ بادلوں کو اٹھا کر ہوا ہی لے کے جاتی ہے، اللہ کا نظام ہے، ہوا چلتی ہے۔ اب بادلوں کے اندر ٹنوں کے حساب سے وزن ہے پانی کا، جب پانی برستا ہے ہم اندازہ لگاتے ہیں اتنی ملی میٹر بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، سب بارش وہیں سے گر رہی ہے، بادلوں سے ہے، ہوائیں ان کو لے کر چل رہی ہیں۔ تو فالحاملات وقرا، پھر ان ہواؤں کی قسم ہے جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو۔ فالجاریات یسرا، پھر جاری ہوتی ہیں، چلتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کی طرف سے جہاں حکم ہوتا ہے ہوا لے کر چل پڑتی ہے۔ فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں امرا، کاموں کو۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جہاں حکم ہوتا ہے برسو، وہاں ہوا برستی ہے، بادل برستا ہے، ہوا اس بدلی کے ٹکڑے کو وہاں تک لے جا کر پہنچاتا ہے، پھر برستا ہے۔ اور ایک حدیث میں واقعہ لکھا ہے سابقہ امتوں میں بنی اسرائیل کے کسی شخص کا، لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے گزرتے ہوئے آواز سنی، کوئی ویسی آواز آئی، اس کو کوئی بولنے والا محسوس نہیں ہوا، آواز سنی کہ کوئی بادل کو حکم دے رہا ہے، بادل کو حکم دے کے کہہ رہا ہے کہ اے بدلی فلاں علاقے میں جا اور ایک شخص ہے اس کی کھیتی کو سیراب کر کے آ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھلا دیتا ہے، چونکہ حدیث میں واقع آتا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس شخص نے دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا سا چھوٹا سا اس کو نظر آیا اوپر، اور وہ بادل کا ٹکڑا جیسے ایک طرف چل پڑتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں بادل چل رہا ہے، وہ بدلی چل پڑی۔ اچھا، اس نے آواز سنی تھی، یہ بھی بدلی کے پیچھے پیچھے سواری گھوڑے پہ جس پہ بھی سوار تھا پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑا آگے پہنچا تو دیکھا کہ وہ بدلی ایک جگہ رکی اور چھوٹا سا بادل، اس میں سے بارش برسنا شروع۔ اب جہاں بارش برستی تھی یہ وہاں تک پہنچا تو پتہ چلا جی پتھروں کی چٹانیں ہیں، چٹانوں پہ بارش برسی، اور آپ جانتے ہیں کہ چٹانوں میں سے رستے پھر نکلتے ہیں، وہ پانی خود رستہ بناتا ہے، ندی نالے جو برساتی نالے ہوتے۔ اب وہ پانی جو بدلی برسی تھی وہ پتھروں میں سے چٹانوں میں سے ہوتا ہوا ایک طرف کو چل پڑا۔ اب یہ تو اشتیاق میں تھا، یہ بھی پیچھے پیچھے۔ معلوم ہوا کہ آگے جہاں پر زمین تھی، فصلیں تھی، ایک شخص نے دیکھا کہ بادل برس رہا ہے، وہ جلدی جلدی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہ آیا جو بنی سی بنائی ہوتی ہے کھیتوں میں، انہوں نے نالیوں میں، اس نے فٹافٹ وہ رستہ بنایا، وہ پانی آتا ہوا اس کے کھیت میں سارا اس کو سیراب کرنے لگا۔ اب یہ شخص گیا، اس نے جا کر وہی نام لیا جو اس نے سنا تھا، اس نے پوچھا کہ کیا تو وہ شخص ہے، کیا تیرا یہ نام ہے؟ اس نے اقرار کیا، کہنے لگا ہاں میرا یہ نام۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں بھی نہیں تجھے جانتا، نہ تو مجھے جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ میں تھا، میں نے ایک آواز سنی تھی، کسی نے اس بدلی کو حکم دے کے کہا تھا بدلی فلاں جگہ جا، اس بندے کے کھیت کو سیراب کر کے آ، میں تو اس اشتیاق میں آیا ہوں کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے مجھے بھی بتا۔ خیر وہ بندہ خوش بھی پڑا ہوا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ ہے، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا عمل تو بظاہر ایسا کچھ نہیں ہے، ایک بات ہے میرا ایک معمول ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا معمول ہے؟ انہوں نے کہا معمول میرا یہ ہے کہ یہ میری چھوٹی سی کھیتی ہے، جب بھی اس میں فصل ہوتی ہے، فصل کم ہو یا زیادہ ہو، میں ہمیشہ جب بھی فصل اترتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، فصل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔
سب سے پہلے اس میں 1/3 حصہ جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرورت مندوں کو، غریبوں کو تقسیم کر، سب سے پہلے۔ دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے، خرچے ورچے کے لیے، ضروریات پہ خرچ کرتا ہوں۔ اور تیسرا حصہ تقریباً عموماً وہ اسی کھیتی پہ دوبارہ خرچ ہو جاتا ہے، کوئی بیج لینا ہے، کوئی ہل چلانا ہے، کوئی کام کرنا ہے۔ اس نے کہا میرا ہمیشہ معمول ہے اگر فصل کم بھی ہو تو ظاہری بات ہے تیسرا حصہ بھی کم ہوگا، لیکن یہ میں نہیں کرتا کہ اس دفعہ فصل کم ہے تو چلو اللہ کا حصہ رہنے دو، نہ وہ چاہے کم ہو، 3 حصوں میں نے لازماً تقسیم کرنا ہے۔ پہلے ایک حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، پھر اپنی ضروریات پہ خرچ کرنا ہے۔ اب یہ عمل اللہ جل شانہ کو اتنا محبوب ہوا کہ بادل کو حکم ہو رہا ہے، حکم تو اب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں دکھا بھی دیتا ہے، ہم تو نہیں سنتے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں چل رہی۔ تو یہ سارا نظام وہ ہے فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں بڑے بڑے کاموں کو۔ اب یہ آگے وہ چیز ہے، ساری قسمیں کھا کر کیا کہا جا رہا ہے، انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے نا قیامت کا، اسی کا ذکر پیچھے سے بھی چلا آ رہا ہے، لصادق، وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ آپ نے بالکل سورہ فاتحہ میں بچپن سے یاد کراتے ہیں بچوں کو، مالک یوم الدین، بچے یاد کرتے ہیں، جو کہ مالک ہے روز جزا کا، ابتدا سے یاد کرتے ہیں۔ تو یوم الدین یہاں بھی وہی ہے کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک وہ جو اپنا بدلے کا دن ہے نا، لواقع، وہ واقع ہو کر رہے گا، وہ واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم شک نہ کرو۔ اگلے الفاظ کیا، پھر قسم ہے، یہ تو ہواؤں کی قسم ہے، اب والسماء، آسمان کی قسم ہے، آسمان کی ذات الحبک، جو راستوں والا ہے۔ جیسے زمین میں راستے ہیں اسی طرح آسمان میں بھی راستے ہیں۔ کوئی سیاروں کے چلنے کے، آپ جانتے ہیں ستارہ نہیں چلتا، سیارے چل رہے ہیں، سارے جتنے اجرام فلکی ہیں وہ سارے سیارات چل رہے ہیں، ان کے راستے ہیں، فرشتوں کے آنے جانے کے مختلف راستے ہیں۔ اور یہ اجرام فلکی، ہمارے تو راستوں کی حیثیت ہی کچھ نہیں، ان کا اپنا حجم اتنا بڑا ہے اور وہ سارے کے سارے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، انکم لفی قول مختلف۔ اب انسان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بے شک تم ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے ہو جو بڑی اختلاف رکھنے والی۔ کیا مطلب؟ کہ تم یہ جب قرآن سنایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا دیگر انبیاء کی جانب سے، جب ان کے امتیوں کو بات بتائی جاتی ہیں تو اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے یہ خود گھر کے لے آتے ہیں۔ تو یہ تم ایک اختلاف والی چیز کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے بہکائے جاتے ہیں وہی شخص، بہکایا جاتا ہے وہی شخص جو پہلے سے بہکا ہوا، یعنی جو دنیا میں اعمال ایسے اختیار کرتا ہے وہی پھر قیامت کے عقیدے سے بھی وہ بہک جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قتل الخراصون، میں نے عرض کیا یہ الفاظ مشکل ہے، خراصون بھی شاید بہت کم قرآن میں آیا ہے۔ قتل الخراصون، ہلاک کر دیے گئے خراصون۔ خراص کہتے ہیں اندازہ لگانے لگانا، ہم کہتے ہیں تکے لگا رہا ہے، تیر تکا، ویسے ہی اندازے، اٹکل، یہ ہوگا، یوں ہوگا، ایسے ہو گیا، یوں ہو گیا، خود بخود ہو گیا، یہ ہو گیا، اندازے ہی ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی اس کے پاس عقلی نہ نقلی کوئی دلیل ہے، ویسے ہی اپنے تکے لگا رہا ہے، اندازے لگا رہا ہے۔ تو یہ اندازے لگانے والے جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی، کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ایسے لوگ قتل الخراصون، ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ کون؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کہ جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی بات سمجھتے نہیں ہیں، بس غفلت کے اندر پڑے ہوئے اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ یسألون ایان یوم الدین، وہ کہتے ہیں وہ جو بدلے کا دن ہے، روز جزا، وہ کب آئے گا؟ اب دیکھیں نا، مقصد علمی طور پہ پوچھنا نہیں ہے، تنزیہ طور پر پوچھنا ہے، مذاق اڑانا ہے کہ جی وہ جس کا آپ وعدہ کرتے تھے ایان یوم الدین، وہ آخر یوم الدین کب آئے گا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، آگ پر ان کو تپایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اب تم اپنے جلائے جانے کا مزہ چکھو۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی کیا کرتے تھے کہ جی کب آئے گا، کب وہ ہوگا، کب ایسے ہوگا۔
اور پیچھے آپ قرآن میں وہ آیت سن چکے ہیں، غالباً سورہ توبہ کے اندر ہے شاید، کہ جب مکے کے لوگ، قرآن نے الفاظ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے امطر علینا حجارۃ من السماء اب ائتنا بعذاب علیم، نعوذ باللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جن کا وعدہ کرتے ہیں عذاب کا، وہ کہاں آئے، ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ اب یہ الفاظ ہیں، جب موت آئے گی یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک آپ غور کریں، شروع سورت سے لے کر یہاں تک مختلف مثالیں دے کر، قسمیں کھا کر وہ قیامت کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اب قیامت قائم ہونے کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے، قرآن میں اور جگہ بہت تفصیل ہے اس کی۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے وہ چیز جو ان کا رب انہیں دے گا، جو نعمتیں مل رہی ہوں گی وہ نعمتوں کو بڑی خوشی سے وصول کرنے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور یہ وصولی، یہ اللہ کی نعمتوں کا لینا، یہ ایسے ہی تھوڑی ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے دنیا میں بڑا احسان کرنے والے تھے، دنیا میں احسان کیا کرتے تھے، دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے، اس کے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام انہیں ملے گا۔ اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بھی بہت کم سویا کرتے، بہت کم ایسا وقت ہوتا جس میں راتوں کو سوتے تھے۔ وبالاسحاری، اور سحری کے وقت، صبح کے وقت میں، ہم یستغفرون، وہ اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے بڑا مشہور، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، وہ جو سحر کے وقت اٹھ کر آہ اللہ کے حضور روتا ہے انسان۔ بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیں، خواجہ فرید الدین عطار، جلال الدین رومی، فخر الدین رازی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، ہر ایک کو اگر ملا ہے تو وہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور رونے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے وہ کیفیت۔ تو وہ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اب یہ سارے ان متقین کی کیفیات ہیں جن کے لیے باغات بھی ہیں، اللہ کی نعمتیں لے رہے ہوں گے، کیا ہے؟ احسان بھی کیا کرتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے تھے، سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے، یہ تو عبادت کی کیفیت ہو گئی۔ مالی طور پر کیا کیفیت تھی؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں بھی حق تھا، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کے لیے بھی۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو خود سے سوال کرتا ہے، ایک وہ ہے جو سوال نہیں کرتا لیکن آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے، محروم ہے، خود سے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان دونوں کا ان کے مالوں میں حق تھا۔ اچھا آپ پیچھے دیکھیے، پیچھے آیا تھا پہلے ہواؤں کا ذکر، پھر آسمانوں کا ذکر، اب زمین کے بارے میں کہ آسمانوں میں تو اللہ کی نشانیاں ہیں، ہواؤں میں بھی ہیں، زمین میں بھی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بھی بڑی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اور چلو زمین آسمان تو بڑی دور کی چیز ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی ذات میں، اگر انسان ساری کہانیاں چھوڑے اپنے آپ میں ہی غور کرنا شروع کر دے تو اس میں اتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ صرف انسان اپنی پیدائش پہ ہی اگر غور کر لے کہ کس طرح اللہ نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا اور اتنا بڑا جیتا جاگتا انسان بنایا، اب وہ دوسرے کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تکبر، بڑائی، لڑائی، جھگڑا، آغاز دیکھ لے کیا ہے۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے نفس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں تمہارے لیے رزق ہے، وما توعدون، اور وہ چیزیں بھی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان سے جو بھی رزق اترتا ہے، بارش کے ذریعے سارا اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں تمہیں عطا کرتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، اب آخری آیت، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ قیامت میں ہوگا، تم سے سوال کیا جائے گا، تم اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں۔ اور جب کسی کو آپ نے سمجھانا ہو نا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، ہر زبان میں محاورہ ہوتا ہے
کہ یار یہ بالکل ایسے ہی سچی ہے جیسے تم یہ سامنے چیز دیکھ رہے ہو، جیسے تمہیں نظر آ رہی ہے نا، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ایسے یہ بھی بالکل دن کی روشنی کی طرح یہ چیز سچی ہے۔ تو قرآن نے کیا الفاظ کہے؟ یہ آسمان اور رب کے زمین کی قسم، یہ باتیں بالکل سچی ہیں، مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم اس وقت بول رہے ہو، جیسے تم بول رہے ہو۔ جب انسان بات کر رہا ہے تو اس کو پورا یقین ہے یہ بات میں نے ہی کی ہے، میں نے اس کو سمجھایا ہے، یعنی اس میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو بھی شک نہیں ہے۔ سننے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کو اس کے شناخت کرنے میں غلطی ہو، سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، چکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ نے خود ایک بات کہہ کے دوسرے کو بتائی ہے، جیسے تمہیں اس کا یقین ہے، ان تمام باتوں کا وقوع ہونا ایسا ہی یقینی ہے۔ آسمان اور رب کی زمین کی قسم، یہ بات حق ہے جیسا کہ بے شک تم بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں بکھیرنا، فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، فالجاریات یسرا، پھر چلنے والی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والی ہیں باتوں کو، انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے لصادق، وہ بالکل سچی بات ہے، وان الدین لواقع، اور بے شک جزا بدلے کا دن لواقع واقع ہونے والا ہے، والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم ایک اختلاف شدہ بات میں پڑے ہوئے ہو، یؤفک عنہ من افک، اس سے ہٹا دیے جاتے ہیں، گمراہ کر دیا جاتا ہے وہی شخص من افک جو پہلے سے گمراہ کر دیا گیا ہو، یعنی دنیا میں جس کے اعمال ایسے ہوں وہی اس بات کو پھر یقین نہیں رکھتا، گمراہ ہو جاتا ہے۔ قتل الخراسون، ہلاک کر دیے گئے کون؟ خراسون، اندازہ لگانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کہ وہ بدلے کا دن کب آئے گا، یوم ہم علی النار یفتنون، چلو آئے گا تو جب بھی آ جائے گا، لیکن اس وقت ہوگا کیا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس دن آگ پر تپائے جائیں گے، نعوذ باللہ، اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، تم چکھو اپنے اس تپانے کا مزہ، ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے، کنتم بہ تستعجلون، جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے گا، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں بڑا احسان کیا کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت کم راتوں کو سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت میں وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں بھی حق تھا، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور تمہاری اپنے نفسوں میں، تمہاری اپنی جان میں بھی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور وہ بھی چیزیں بھی ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا، فورب السماء والارض، قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، انہ لحق، یہ جو ساری باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سچی ہیں، مثل ما انکم تنطقون، ایسی سچی جیسا کہ تم آپس میں بات کر رہے ہو، جیسے کہ تم بولتے ہو تمہیں اس پہ یقین ہے، اسی طرح یہ باتیں بھی بالکل یقینی ہیں۔ اس کے بعد پھر حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب مختلف یعنی اقوام کے مختلف انبیاء کے واقعات بیان ہوں گے، چونکہ مکی صورت ہے، پہلے بھی یہ بات آئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی، ان کے امتیوں نے بھی، بیشتر لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا، ان پر بھی اللہ کی پکڑ آئی، یہ مکے کے لوگ بھی اگر نہیں مان رہے تو ان پر بھی پکڑ اللہ کی طرف سے آئے گی، آپ اطمینان رکھیں، اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى یا ارحم الراحمین۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.